جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے اس جہان میں انسان کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ دونوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں اور اپنے اپنے وسائل ہیں۔ یہ خوش بھی ہوتے ہیں، یہ پریشان بھی ہوتے ہیں، یہ راضی ہوتے ہیں تو بھی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ناراض ہوتے ہیں تو بھی آخری انتہا کو چھو لیتے ہیں۔ مالک الملک نے دو انتہاؤں کے درمیان مجھے اور آپ کو امت وسط رکھا ہے، اعتدال۔ میں آغاز کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے انسان سب کچھ ہوتے ہوئے پھر بھی پریشان ہیں، اور ہر شخص پریشان ہے۔ کیوں؟ سکون نہیں ہے، بے سکونی میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس جاننے کے لیے سب سے پہلے اس اساس کو سمجھیے کہ اللہ نے دنیا کو جس چیز سے جوڑا ہے نا، جیسے ہم ٹوٹی ہوئی چیز کو الفی سے جوڑتے ہیں، اللہ نے انسان کو الفت سے جوڑا ہے۔ الفت یہ مالوف ہوتا ہے، مانوس ہوتا ہے۔ جنگلی جانور میں اور پالتو جانور میں جو فرق ہے وہی سمجھ لیں۔ اب مانوسیت کے لیے، الفت کے لیے محبت بیسک چیز ہے۔ اگر اس کی مقدار کم ہو جائے گی تو بھی پریشانی ہے، مقدار زیادہ بڑھ جائے گی تو بھی پرابلم ہے۔ جیسے کچھ لوگ میٹھی چائے لیتے ہیں، بالکل چینی کم ہو تو بھی پریشانی، بہت زیادہ ڈل جائے تو بھی مسئلہ۔ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہا احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یومما۔ اگر پیار کی پینگیں بڑھانے لگے ہو تو چڑھانے سے پہلے سوچ لینا، اتنی نہ چڑھانا کہ بلندی پہ جا کے رسا ٹوٹے اور پھر جسم کا انگ انگ ٹوٹ جائے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور آپ اپاہج ہو کے معذور ہو کے بیٹھ جائیں۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا۔ اور اگر کسی سے نفرت کرنے لگے ہو تو نفرت میں بھی اعتدال رکھنا، کہیں ایسے نہ ہو کہ آج غصے میں آ کے، پریشانی میں آ کے، بے سکونی کے عالم میں، تکلیف میں آپ انزائٹی کا شکار ہو کے یہ کہیں کہ یار میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ پھر سامنے آئے اور اس منہ پہ تھوک دیں۔ کہا نہیں، تھوکیے مت، شاید کہ کسی دن اسی چہرے کو دوبارہ چومنا پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بھی بتا دیا۔ محبت کی انتہا
یہ بھی پریشانی کا باعث، اس میں حدت اور شدت وہ بھی پریشانی کا باعث، اور نفرت اس کی بھی انتہا، دونوں نہیں۔ اعتدال میں رہیے، حل بھی بتا دیا، سکون لینے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور اس کا مفید پہلو بھی بتا دیا، اور نقصان دہ باتیں بھی بتا دی۔ مجھے کسی اور سے نہیں کہنا، مجھے خود سے یہ سوال پوچھنا ہے، آپ بھی پوچھئے کہ میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان کیوں ہوں؟ ایک ہے دنیا مجھ سے پوچھے کہ آپ پریشان کیوں ہیں، مجھے خود سے بھی پوچھنا ہے کہ میں پریشان کیوں ہوں۔ کس سے پوچھوں؟ اپنے آپ سے؟ میں تو سب نہیں جانتا، لہٰذا اس سے ہی پوچھ لوں جس نے مجھے بنایا ہے کہ اللہ ایسا کیوں ہے کہ تیری ہر نعمت بھی ہے، دولت بھی ہے، زمین بھی ہے، کرم بھی ہے، آسائشیں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، ساری دنیا میرے پاس ہے، مگر میرا دل مضطرب ہے، میں بے چین ہوں، میں پریشان ہوں۔ تو آسمان سے جواب آیا، تیرے اندر کچھ 14-15 خامیاں ہیں، ان کو ذرا دیکھ، اور جو خامی ہوتی ہے اسے فل کیا جاتا ہے، بھرا جاتا ہے، اسے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ سورۃ القیامہ ہے، کہ ہر بندہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ مجھے ممکن ہے دنیا وقت کا ولی کہے، میرے چہرے کو دیکھ کے کہے جی بڑا پر نور، بڑا پرسکون، لیکن مجھے پتا ہے میرے اندر کیا چھریاں چل رہی ہیں، کیا تکلیف ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اگر یہ جھانکنا چاہے تو اپنے من میں جھانک سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو آئیے اللہ الرحمن سے جب سوال کیا تو مالک الملک سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ اوپر سے بڑا طاقتور بنتا ہے، زور آور بنتا ہے، بڑے بڑے منہ زور ہاتھی اور گھوڑے یہ کنٹرول کر کے کہتا ہے کہ لو جی میری حکومت، میرا آرڈر، میرا لا، میری ریٹ۔ اللہ کہتے ہیں لیکن یہ اندر سے بڑا ضعیف ہے، بڑا کمزور ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ دنیا کہہ رہی ہوتی ہے ببر شیر ہے، کیا بات ہے، لیکن یہ اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے یہ خود سمجھتا ہے کہ میں ٹوٹا ہوا کہاں سے ہوں، دوسرا نہیں بتا پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور پہلو بتاتے ہیں نفسیاتی طور پہ، ان الانسان لظلوم کفار، یہ سورہ ابراہیم ہے، کہ انسان کی ایک پرابلم یہ ہے، پریشانی کی، کہ یہ جو بھی کرتا ہے اس میں انتہا سے آگے بڑھ جاتا ہے، اعتدال میں نہیں رہتا۔ ظلم، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ۔ عدل کیا ہے کہ جو جس چیز کا مقام تھا اسے وہاں رکھا جائے، اور ظلم کیا ہے، آپ نے دیہاتوں میں شاید یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا، ہماری بیویاں خصہ پہننے کا ان کے ہاں رواج ہوتا تھا کبھی، کہ شادی پہ جانا ہے تو خصہ نیا لینا ہے۔ اب شوق میں لے کے گھر سے چل پڑی، پیدل سفر ہوتا تھا۔ اب راستے میں جب وہ کاٹتا اور پاؤں پہ چھالے پڑتے، چلا نہیں جاتا، تو یہ بیبیاں اس جوتے کو اتار کے سر پہ رکھ لیتی تھی۔ جوتا سر پہ رکھنے کی چیز نہیں، اور ٹوپی یا دوپٹہ لے کے وہ پاؤں پہ باندھ لیتی۔ تو دیکھنے والا کیا کہے گا، یہ ہے ظلم۔ انسان کی نفسیاتی پرابلم یہ ہے کہ نیکی کرنے لگے یا برائی کرنے لگے تو یہ حد سے بڑھ جاتا ہے، محبت کرنے لگے یا نفرت کرنے لگے تو حد سے بڑھ کے پھر کفار، یہ سرکش ہو جاتا ہے، سرکش باغی، بس نہیں میں نہیں چھوڑنا، میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تھا، یہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، میں اس کو سبق سکھاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ بھی اس کی پریشانی اپنے اوپر سوار کرنے کی بہت بڑی اس میں پرابلم ہے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ نفسیاتی پرابلم بتاتے ہیں سورۃ النحل کے اندر، خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ انسان کی اصل پرابلم یہ ہے کہ جب یہ باپ کی پشت سے نکلا تھا، ایک قطرے میں تھا، من منی یمنا، اس قطرے کے اندر ہم نے لاکھوں رکھے تھے،
تو یہ بلا وجہ ایک دوسرے سے ٹکرا کے لڑ کے دوسرے کو شکست دے کے اس کو ہرا کے یہ خود جیت کے کسی ایک کو جو ہے وہ رحم مادر میں جانا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہنچتا ہے. اس دنیا میں قرار پکڑنے سے پہلے تو یہ جنگیں کرتا ہے. لہٰذا اس کی بیس یہ ہے, فطرت یہ ہے, لڑنا تو اسے پڑے گا. اور بلا وجہ کی لڑائی پتہ بھی نہیں, حالانکہ کوئی ایک ان میں سے مل کے بیٹھتے کہ ٹھیک ہے یار آپ جائیں آپ پہلے, لیکن یہ ایسے نہیں کرے گا. یہ عہدے کی جنگ, پیسے کی جنگ, نسب حسب کی جنگ, فلاں کو عزت ملنے لگی ہے تو کیوں, یہ پریشانیاں پالے گا اور لڑے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور اس کا تذکرہ کیا, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. عجولہ, یہ عجولہ کے لفظ اللہ نے سورہ اسراء میں فرمائے ہیں. اسی طرح انسان کے بارے میں ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے کہی, عجولہ, خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ. یہ سورۃ الانبیاء ہے کہ انسان بیچارے کو ایک جگہ قرار ہے ہی نہیں, یہ ہے ہی پہیے پہ 24 گھنٹے گھوم رہا ہے, کبھی آگے کبھی پیچھے. اگر میں کہوں نا کہ روپیے کے بعد سب سے زیادہ دنیا کس چیز پہ چل رہی ہے تو جواب ہے پہیا. آج ابو جی بہت اچھے ہیں, کل ابو جی نہیں اچھے. آج پیار ملا ہے تو کیا بات ہے, کل انہیں ٹائم نہیں ملا تو شکوہ. آج شوہر بہت اچھا ہے, کل کوئی مسئلہ بن گیا تو بہت برا ہے. آج بیوی نے جو ہے وہ کمال کر دیا ہے, بلے بلے, تو کل اسی سے. یہ ایک جگہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا. ایک سوچ پہ, ایک رائے پہ, ایک فیصلہ کر کے اس کے اوپر دائمی استقامت اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. یہ چینج ہوتا رہتا ہے, یہ چینج چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ہر دوسرے دن ایک کھانے سے اکتا جاتے ہیں, اب نیا ہونا چاہیے, یہ کل پک گیا تھا. تو یہ پریشانی کا ایک سبب. اللہ تعالیٰ ایک اور سبب یہ بتاتے ہیں, وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, کہ انسان کی پریشانیاں اس وجہ سے بھی ہیں, بے سکونیاں اس کے اندر, کہ یہ ناشکرا بہت ہے. ناشکرا بہت ہے. اور ناشکرا کسے کہتے ہیں, جسے قدر نہ ہو, قدر نہ ہو, جو شکوے کرے. اور اس دنیا کی بے سکونی کا بہت بڑا ایک سبب شکوہ ہے کہ خیر اور خوبیاں ایک بندے میں 90% ہے. ہماری نظر ان خوبیوں پہ, ان بھلائیوں پہ, ان اچھائیوں پہ نہیں جائے گی. ہم کس کو دیکھیں گے, جو اس میں داغ ہے, جو اس میں کمی ہے. ایک بندے کے 10 اعضاء سلامت ہے, ہم وہ ذکر نہیں کریں گے. نظر کہاں رکھیں گے کہ یہ لنگڑا ہے, یہ لولا ہے, یہ کانا ہے, یہ اندھا ہے, یہ جناب ایسے ہے, یہ غسیلہ ہے. 100 بار اس نے دن میں پیار کرا ہو, ایک دفعہ اس نے دابا لگا دیا یا کچھ ہو پڑا تو ہم اس طرف کو دیکھیں گے. یہ ناشکری کا پہلو. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور اس کا ایشو بتاتے ہیں, نفسیاتی مسئلہ ہے جس وجہ سے یہ بے سکونیوں میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, جب بھی ہم نے انسان پہ نعمت کی ہے, اسے کچھ اس کی اوقات سے بڑھ کے دے دیا ہے, تو یہ لاپرواہ ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ یہ میری صلاحیت تھی, یہ میرے گیٹس تھے, یہ میری محنت ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا. میں اس چیئر پہ ہوں, مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا سٹیٹس وہ تو کہیں آگے ہے. تیرا نشیمن نہیں قصر سلطانی کے گنبد پر, یہ کسی شاعر نے کہا تھا, اور بڑے نامی گرامی شاعر نے کہا تھا. تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ کہاں بیٹھ گیا آ کے؟ اسلام آباد کا سب سے اونچا گنبد یہ کسی پہاڑی سے تو اونچا نہیں ہے. تیرا نشیمن تو کہیں اور ہے. اللہ کہتے ہیں جب اس کو ملتا ہے تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یار یہ شہر, یہ جگہ, یہ مقام, یہ کوٹھی, یہ حویلی, یہ لوگ, یہ میرے سٹیٹس کے نہیں ہیں, میں تو بہت آگے ہوں. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, اور جب بالکل الٹ ہاتھ اس کو لگتا ہے اور تھوڑی سی کوئی تکلیف یا ہم ہاتھ کھینچتے ہیں یا نعمت واپس لیتے ہیں, کانا یئوسا, اس کی پریشانی کا, بے سکونی کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ نا امید بڑی جلدی ہوتا ہے. والدین سے نا امید, بھائیوں سے نا امید, رشتہ داروں سے نا امید, اولاد سے نا امید, مستقبل سے نا امید, حکومتوں سے نا امید,
अपने वतन और धरती और मट्टी जन्म भूमि से ना उम्मीद, अपनी जात से ना उम्मीद होके हो जाता है मूड नहीं, बस मुक गया मैं, मेरे को नहीं होना। अल्लाह ताला कहते हैं ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं। नब्ज शनासी कौन कर रहा है? जिसने नब्ज बनाई है। तशखीस किसकी है? रहमान की। अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। जिसने बारीक बीनियों से बनाया है वो तेरे मेरे मसले भी समझता है। अल्लाह सूरतुल इसरा में आयत नंबर 100 में कहते हैं वकानल इंसानु कतूरा। इंसान की एक प्रॉब्लम और भी है कि ये कतूरा है। कतूरा किसको कहते हैं? काफ कशिश वाले के साथ हो तो हम पिल्ले को कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को। ये काफ 2 नुक्ते वालों से, कतर, कातिर, मुक्तिर, कि जो मर्जी हो जाए ना, ये अपनी असल कभी शो नहीं करता, छुपा के रखता है। इसको शौहर ने कितना सुकून दिया है, ये कोई दसण वाली गल है। बीवी कितनी अच्छी है, नहीं, कंजूसी करेगा, प्रॉपर तारीफ नहीं। अल्लाह ने इसको कितनी दौलत से नवाज रखा है, इसकी जद्दी पुश्ती बड़े वडेरे इसको समझा जाते हैं, पुत जेब किसी ते शो नहीं करनी, दसना नहीं, मरू मरू करी रखो ताकि लोगों को पता ही ना लगे। कतूरा हर वक्त जैसे वो नहीं चौंकता रहता, ऐसे ही भूखे पन का होने का इजहार कि अभी मुझे नहीं मिल रहा, ये नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, बिल्ली की तरह झांकते रहना। तो ये हमारे अंदर एक मैटर है। अल्लाह ने कितनी खुशियां दी हैं हम खुल के नहीं बता सकते, बस परेशानियां बताएंगे। मर गए जी, रोड़ गए जी, कोई हालात नहीं जी, बस जी 13वां महीना लगा है, मुल्क ये है वो है। अल्लाह ताला एक और इसकी कमी बताते हैं वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। झगड़ालू बहुत है, बात बात पे बिला वजह यूं ही लड़ता फिरेगा, टकराता फिरेगा, सबब भी कोई नहीं, ठीक ठाक है, अपने ट्रैक में चल सकता है, लेकिन झगड़ेगा। मैं हल की तरफ आने से पहले एक चीज बताऊं। बस औकात मुझे पता होता है कि यह बंदा ना बड़ा बुरा है जिसके साथ मेरा वास्ता पड़ने चला। मैं एक इलाके में बतौर खतीब अपॉइंटमेंट हुई, मेरे बॉस ने, सर ने, मुर्शिद ने भेजा, उन्होंने, पीरों ने, अल्लाह ताला उनको सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी दे, और जुमला लिखा कि इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। ये जो दावत दीन का काम है ना, ये बड़ा बोझल काम है, भारी काम है, ये जिम्मेदारी बहुत भारी है। हम भेज रहे हैं तो हिकमत अमली से चलिएगा। पता ये चला कि जहाँ मुझे भेजा गया है वो इंतज़ामिया ऐसी है कि आधे लोग खतीब के आगे माइक रखते हैं, आधे लोग छीनते हैं। आधे लोग कहते हैं जुमा पढ़ाओ, आधे लोग कहते हैं नहीं जी ये नहीं होना, यहां पे लड़ाका इलाका है। और जनाब उसे फुलां बड़े बुजुर्ग कूफा कह गए हैं पाकिस्तान का। अच्छा, खतीबों की क्या हालत है जी? वो भी बात बात पे लड़ते हैं। 26-27 मस्जिदों के स्पीकर एक दूसरे की तरफ है। अच्छा जी, अब क्या करना है? जाके एक ही बात की। उस वक्त अभी शायद मोटरवे इस तरीके से लोगों ने बनी हुई नहीं देखी थी, बनी भी नहीं थी। कहा कि जनाब ये ट्रैक है, आप इंतजामी ट्रैक में चलिए, जितने मर्जी अच्छे इंतजाम कर सकते हैं करें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अल्लाह के घर के लिए, बंदू के लिए, नमाजियों के लिए, आने वालों के लिए, कारी साहब के लिए, इमाम के लिए, खतीब के लिए, मेरी तरफ से आप पे कोई उंगली नहीं उठेगी। मैं नहीं पूछूंगा कि ये क्यों है, ये क्यों है। मैं मिंबर के ऊपर जो बात कर रहा हूं आप दलील पूछ सकेंगे, लेकिन आप ये बीच में आके कहें एवें क्यों किया थे, इस तरह क्यों नहीं, वो ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं, आपको आज ये कहना चाहिए था, वो कहना, जो मैं मुनासिब समझूंगा वो मैंने करना है। आपने मेरे ट्रैक में नहीं आना, मैंने आपके नहीं जाना। इंशाल्लाह कहीं इंसिडेंट नहीं होगा, टकराव नहीं होगा। और अल्लाह का शुक्र है 23 साल बीत चुके हैं, एक दिन भी मामूली सा तकरार नहीं हुआ। लेकिन जब आप टकराएंगे, बिला वजह दूसरे के मदार में आएंगे, प्राइवेसी में आएंगे, और आके उससे सवालो जवाब, शुकूको शुबहात, ये ऐसे है वो ऐसे है, बंदे की नीयत 100% भी अगले की खालिस हो, जाके मैं अटैक कर दूं, नहीं यार तू ऐसे वेले यार सोच रहा से, वो चुप भी बैठा हो तब भी, वो बोल रहा हो तब भी, तो ये बंदे के अंदर मसला है। इंसान इस वजह से भी बेसुकूनी में है। अल्लाह ताला एक और वजह बताते हैं, और वो है वकान शैतान लिल इंसान खजूला। इंसान रहमान को छोड़ के
محبتوں کی پینگے شیطان کے ساتھ زیادہ بڑھا لیتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے جناب میرے لیے یہ پرابلم کیوں ہے، وہ مسئلہ کیوں ہے، حالات کیوں بگڑ رہے ہیں، دل کو سکون ہی نہیں ہے، بے چین ہے میرا جگر، میرا من گھبرا رہا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی، میں ٹیبلٹس لیتا ہوں، دوا لیتا ہوں، تب بھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا، میں دعائیں کرتا ہوں، وظیفے کرتا ہوں، پھر بھی میرے لیے مسائل ہیں، کیوں؟ جناب ایک ہی جواب ہے کہ جس سے یاری لگا رکھی ہے نا، آنکھ میں اگر ایک چھوٹا سا ذرہ بھی چلا جائے، وہ نیچے پڑا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن اگر آپ اسے آنکھ میں لے آئیں گے، جب تک نکالیں گے نہیں آنکھ کو سکون نہیں آئے گا۔ وہی کھانا جو آپ نے بڑی چاہت اور لذت سے کھایا ہے، اگر اس کا کوئی ذرہ دانتوں کے بیچ میں رہ گیا نا، تو جب تک وہ نکالا نہیں جائے گا زبان سکون نہیں کرے گی۔ کبھی آپ اس میں ٹوتھ پک ماریں گے، کبھی دھاگا لیں گے، کبھی ہاتھ سے، کبھی کپڑے سے، کبھی ٹیشو سے، کبھی زبان سے، جب وہ اتنا سا ذرہ گوارا نہیں ہے کہ جس کی وہ جگہ نہیں تھی آپ اس کو وہاں پہ جگہ دے رہے ہیں، تو شیطان کو آپ نے دل میں جگہ دے دی، دماغ میں جگہ دے دی، یار بنا لیا، وہ تو آپ کو برباد کر کے چھوڑے گا، ذلیل کر کے، وہ تو بڑے مخفی طریقے اور ہتھ گنڈے استعمال کرتا ہے، تو آپ کو سکون کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی ایک اور وجہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے جب امانت، توحید کی امانت، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ امانت پیش کی، سارے ڈر گئے، سب نے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ ایسی ذمہ داریاں بھی لے لیتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی لینے کی، مثلا اس پہ وہ فرض نہیں ہوتا، آپشنل ہوتا ہے، کہتا جی اچھا یہ میں کر لوں گا، یہ مجھے دے دیں، یہ مجھے دے دیں، جب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی اینڈ کیا ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ اس کی لا علمی، مستقبل سے بے خبری اور پھر زیادتیاں، یہ اس کو لے ڈوبتی ہیں۔ اللہ ایک اور وجہ بتاتے ہیں، ان الانسان خلق ہلوعا، بندہ نا بڑا جلد باز ہے، سرسوں کو ہتھیلی پہ ابھی پیدا ہونا چاہیے، پانی بھی نہیں لگا، بس پکڑی رکھیے ہنے اگ پوے، اولاد ابھی فائدہ دے، بیوی ابھی، یہ میرا گھر ابھی، میں یہاں جو آیا ہوں وہ میرا مقصد ابھی پورا ہو جائے۔ وہ بھائی لوگوں کی زندگیاں لگ گئیں، کچھ لوگوں کے لگائے ہوئے درخت ان کی زندگی میں پھل نہیں دیتے، ان کی زندگی میں پھل نہیں دیتے، وہ قبروں میں جا چکے ہوتے ہیں، ان کے پھل بعد والے کھا رہے ہوتے ہیں، تو صدقہ جاریہ، مزہ سواد ہم لے رہے ہوتے ہیں، ثواب ان کو جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جلد بازیاں چھوڑ دیں، بے سکونی کا ایک بہت بڑا سبب کہ جناب یہ اگا کیوں نہیں، یہ ہوا کیوں نہیں، ایک درخت لگایا ہے نہیں ہوگا، دوسرا لگایا ہے نہیں ہوگا، تیسرا لگایا ہے نہیں ہوگا، چوتھا اگا ہے وہ جل گیا ہے، صبر کریں، کوئی بات نہیں، اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ 6 بچیاں ہو گئی ہیں، 6 بڑے آپریشن ہو گئے ہیں، بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ اگر اللہ بیٹا دے دیتا، آپ کس جلد بازی میں ہیں؟ کوئی اور اللہ تعالیٰ حل نکالے گا، کسی بیٹی کو بیٹے جیسا بنا دے گا، کہیں اس سے بہتر پیدا کر دے گا۔ اور قرآن مجید نے اور بھی بہت کچھ، لیکن میں جس کو شارٹ لسٹ کر کے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان الانسان لیطغی، کمی اپنے اندر ہوتی ہے تو یہ چھل مارنے پہ، لہروں پہ، بحروں پہ، مد و جزر میں، جوش میں، یہ نا طغیانی اور سیلاب میں آ جاتا ہے اور اپنے کناروں اور اپنی حدود کو کراس کرنے لگتا ہے، لیمٹس۔ یہ ہے اس کی بے سکونی کی اصل سبب۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، دریا میں پانی ہے، ایک قطرہ بھی ہے تو موج وہ حصہ ہے۔ یہ جوش اور جذبے میں آ کے چھل بن کے باہر نکل جائے گی، اپنا وجود کھو بیٹھے گی۔ بڑے سارے لوگوں نے کہا، بیبیوں نے کہا، جب میں اس گھر چ نہ رہی نا تو میں ویکھوں کداں گھر چلتا ہے، وہ گھر پہلے سے زیادہ خوبصورتی سے چل رہے ہیں۔ بڑے سارے شوہروں نے کہا، جدن میں اس گھر نو چھڈیا نا پھر پتہ لگو کنے 20 100 ہوندا ہے، ویسے تو 20 50 100 ہے نا جی، 5 مرتبہ 20 ملے، لیکن اس کے جانے سے پتہ ہے وہ 5 کی بجائے 20 کو 2 مرتبہ گنا تو 100 ہو گیا۔ میں ایک گھر کو جانتا ہوں جن کے باپ کا یہ کہنا تھا کہ پتر جدن میں نہ رہا پتہ پھر لگو، اور میں نے پوری لائف ان کو آسانی میں دیکھا، لیکن قربانی کے وقت ان پہ تنگی آ جاتی تھی، قربانی کے وقت تنگی آ جاتی تھی، قربانی نہیں وہ کر پائے۔ میں نے اپنی کم از کم ہوش میں انہیں قربانی کرتے نہیں دیکھا۔
باپ فوت ہو گیا پچھلے سال، اس سال ان کے بچوں نے قربانی کی ہے، اس سال ان کے بچوں نے قربانی کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہ رہا تو ملک نہیں چلے گا، میں بادشاہ نہیں رہا تو دنیا نہیں چلے گی، میری طاقت اور قوت فوج اور سپاہ میں نہ رہی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا؟ جناب سارے چلے گئے، رب کا نظام نہیں کبھی رکا، وہ دن بھی پورے ٹائم پہ چڑھتا ہے، وہ رات بھی اتنے ہی ٹائم پہ آتی ہے، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا، سب چل رہا ہے۔ تو اس لیے بے سکونی کے یہ موٹے موٹے 15 اسباب تو قرآن مجید نے بتائے، ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی میں ہوتی ہے۔ میں نے جب ان کو پڑھا تو یہ گویا کہ میں سکیننگ کر رہا تھا اپنی، ایسی بے شمار چیزیں میرے اندر ہیں، آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے اندر ان میں سے کون سی چیز ہے۔ اب اگلی چیز ہے کہ سکون لینا کیسے ہے۔ بے سکونی کے ایک جگہ آپ آگ جلا کے دھواں پیدا کر لیں اور پھر کہیں جی یہاں پہ فضا بڑی اچھی ہونی چاہیے، تو میں کہوں گا جناب پہلے وہ جو آگ لگا رکھی ہے نا اس کو بجھاؤ، وہ ختم کرو۔ جناب یہاں پہ مچھر بڑے ہیں، کیوں ہیں؟ گندگی ہے اندر، پہلے گندگی ختم کر لو، مچھر بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ تو میں نے دنیا بھر کے جو پہلو دیکھے ان میں سے بالخصوص کچھ چیزوں کو اشارتاً، بظاہر لفظ ہیں، حقیقت میں ایک ایک لفظ پورا عنوان ہے ہماری زندگی کا اور پریشانیوں کا، بے سکونی کا۔ ہمارے دوہرے معیار ہمیں سکون نہیں لینے دیتے۔ دوہرے معیار کیا ہیں؟ کہ میں دوسروں کو آنسو دوں، رلاؤں، میں ان کو، جملہ یاد آ رہا ہوگا آپ کو، حاکم وقت نے بولا تھا میں ان کو رلاؤں گا۔ روئی دنیا بڑی۔ اب بدلے میں کیا مانگا جا رہا ہے کہ میں جہاں جاؤں مجھے عزت ملے، پروٹوکول ملے۔ لوگوں سنیے، آنسو دے کر کے مسکانیں نہیں ملتی، پھر سکون کیسے ملے گا؟ پتہ کیجئے کہ کہاں کہاں کس کو آنسو دیے ہیں۔ آج آپ کو مسکراہٹوں کی تلاش ہے تو ان آنسوؤں کا قرض چکانا ہوگا۔ دکھ دیتے ہو، سکھ کی امید رکھتے ہو تو چین کیسے ملے؟ ستا کر دعا کی امید رکھتے ہو، کسی کو ستا کے کہتے ہو وہ دعا کرے گا، دعائیں نہیں نکلیں گی، بد دعا نکلے گی، اور بد دعا بے سکونی ہے۔ دغا دیتے ہو، آپ سے کوئی وفا کرتا ہے اسے دغا دیتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ زندگی بھر یہ میرا وفادار رہے، تو جناب سکون کہاں سے ملے گا؟ کڑواہٹ بھرتے ہو اور مٹھاس کا تقاضا کرتے ہو۔ میرا تو لہجہ بڑا کڑوا ہے تو دوجیاں نو کہاں کہ مٹھا بولے۔ سر بے سکونی کی پرابلم بیس یہ ہے، تذلیل کرتے ہو، عزت کی آرزو رکھتے ہو، چین ملے گا؟ جناب ڈاکے ڈالتے ہو اور امن کی بھاشا چاہتے ہو، ماحول ویسا چاہتے ہو، معذرت۔ اور کیا سادگی ہے جناب کی کہ زندہ ماں باپ کے بیوی اور شوہر کے درمیان باتیں کر کر کے، فاصلے ڈلوا کے، بچوں کو زندہ ماں باپ کے یتیم بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ مر جائیں تو یتیمی گوارا ہوتی ہے، ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو یہ یتیمی کی بدترین مثال ہے۔ اور بعد میں کہتے ہو کہ ہمیں جسمانی طور پہ سکون ملے گا، نہیں، آپ کی نیند اڑے گی۔ چگلیوں کے جنگل میں خوشیوں کے منگل دیکھنا چاہتے ہو، مجھے تو نہیں نظر آیا۔ جہاں دیکھ لو، جس گھر میں سکون حاصل کرنے کے لیے چگلیاں ہو رہی ہیں۔ باجی یہ بات ضروری تھی، آپ کو کہنی تھی، بھائی یہ بتانا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کس دنیا میں ہیں، آپ کے گھر کیا ہو رہا ہے، آپ کے میاں جی کیا کر رہے ہیں، پھر کہاں سے سکون ملے؟ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، ان کی بیوی ایک جگہ ٹیچر ہے۔ صبح صبح گئی اور کہتی ہے باجی کتنے نا، وہ بھی سکول ٹیچر ہے۔ کہا وہ اپنے سکول ہے؟ کہندی نہیں، بھلیکھے چ رہ گئی ہیں، ماری گئی ہیں، تم ہی بھولی ذات ہے، بھولی ذات کبوتراں دی تے کھچرا نہیں کوئی کان جہا جہان اندر، تو کاواں رلے رلی ہیں، تو کبوتری بن کے رہن ڈئی ہیں، تینوں پتہ ہی نہیں، گل دساں تو یقین نہیں کرنا۔ کہتی ہوا کیا ہے؟ کہتی وہ نا اج موٹر سائیکل تے نال انہیں کسی ینگ جی کڑی نو بہایا سی۔ کہندی نہیں، بھلیکھا لگا تینوں؟ کہندی میریاں اکھاں نو بھلیکھا؟ جی میں کہہ رہی ہوں، کر فون کروایا، جو وہ بولتی تھیں اپنے سرتاج کو وہ بولا کتھے جے؟ کہنے لگے میں سکولے۔ کہندی مینوں صحیح سی دسو کیڑے سکولے جے تے کیڑی کلاس لین ڈے؟ بتایا۔
پھر اگلا سوال، سوال پہ سوال، تے موٹر سائیکل تے کنوں بایا سجے؟ کہنے لگے خیر ہے، میں پوچھ رہی ہوں نا، بتاؤ ذرا، میری بھی آنکھیں ہیں، میرے بھی کان ہیں، میرے بھی مخبر ہیں، مجھے خبر ملی ہے، کنوں بایا سجے؟ کہندے اج اپنی بڑی بیٹی دا پیپر نہیں سی اخیا ہوا، وہ تو میں اسے چھوڑ کے آیا ہوں، وہ سی میرے نال۔ یہ ہوتے ہیں انجام جناب۔ بے سکونیاں کیسے نہ ہوں، ایک جوڑا پرسکون رہ رہا ہے، اوپر والے نہیں رہنے دیتے، اور ہم بھی ان کی باتوں کو ایکسپٹ کر کے ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ جناب غیبتوں کی دلدل میں دلوں پہ راج کرو گے سکون ملے گا؟ نہیں۔ اور شہوتوں کے علاؤ پہ شریعتوں کے چھڑکاؤ نہیں کرو گے تو سکون ملے گا۔ آج چاروں طرف ہر بندہ شہوت کی کہیں نہ کہیں علاؤ میں ہے اور سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ جناب معذرت، سبب موجود ہے، پتہ کیجئے، اور پھر یہ بھی پتہ کیجئے کہ ان شہوتوں کی بھیڑ میں عزت کی بھیڑ پھنسی ہوئی ہے، سکون میں ہوگی وہ بھیڑ؟ نہیں جناب، پریشانی ہے۔ مزید آئیے، تجارتوں کے نام پہ سود در سود، سکون ملے گا؟ پتہ کر لیں مارکیٹ میں۔ ایک اور سبب، مکانوں سے محبت، مکینوں سے نفرت۔ مکانوں سے دھڑا دھڑ خریدے جا رہے ہیں، نئے سے نئے بنائے جا رہے ہیں، پلاٹ در پلاٹ، بنگلے در بنگلے، مگر اندر جو مکین ہے ان سے اگر نفرت ہے تو جناب سکون نہیں ہے۔ جان جان بول کے ارمانوں سے کھلواڑ کرتے ہو، سکون ملے گا، اور دل دل بول کے جگر پہ وار کرتے ہو تو سکون ملے گا۔ بغر میں چھریاں رکھتے ہو، منہ سے رام رام کرتے ہو، سکون ملے گا۔ یہ سارے اسباب ہیں جو آج آپ کے اور میرے ساتھ، اور میں کہتا ہوں مارکیٹ کے اندر ہر بندہ کہہ رہا ہے ساجد صاحب کوئی وظیفہ تے دسیا جے کی ہویا ہے؟ میں یقین کریں کروڑوں کماتا ہوں، برکت ہی نہیں ہے، بے سکونی ہے گھر میں، لڑائی نہیں ختم ہوتی، بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، پورا ٹبر لڑ رہا ہے، بد اعتمادی کی فضا ہے۔ جناب پتہ کریں آپ نے کہیں فراڈ تو نہیں لگایا ہوا؟ وہ نہیں جی، نہیں، میں نے 5-10 اج کیتے، اللہ دا شکر ہے جی، میں ایڈی گل نہیں، بہت سمجھدار ہاں۔ میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ جی کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ تو جناب آپ کی دکان پہ میٹر کے نام پہ گز میں کپڑا دیا جا رہا ہے؟ ہاں جی، وہ تو پھر سارے مارکیٹ جو چلتا ہے وہ۔ اچھا جی، وہ میں نے ایک دن دیکھا تھا آپ کا گز بھی ٹیڑھا تھا، وہ پھر کتے اتنے بیٹھیاں ہو جاندہ جی۔ وہ جی جو آپ کا کپڑا ناپنے والا آپ نے رکھا ہوا ہے نا، وہ بڑی سپیڈ مار کے تھوڑا کر رہا تھا، میں نے گھر آ کے ناپا ہے، وہ اتنے گز بھی نہیں نکلا۔ وہ کہتے جی کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ تو پھر ہو ہی جاندی ہے، ادھا تو چلتا ہی ہے۔ جناب پھر آپ کو سکون کہاں ملے؟ آپ نے پیمانے بدل دیے ہیں، آپ نے وزن بدل دیا ہے، آپ نے میزان بدل دیا ہے، اور حکم کیا تھا؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ جس نے بھی باٹ بدلے، پیمانے بدلے، لینے کے پیمانے اور دینے کے اور، اللہ کہتے ہیں میں برباد کر کے رکھ دوں گا، اور یہی بربادی بے سکونی کی شکل میں اتری ہوئی ہے۔ پتہ کریں گھر میں سکون کیوں نہیں؟ لیٹر کی جگہ گڈوی ہے، گڈوی کو چب ہے۔ آپ کے تو ادھر نہیں ہوتی، لاہور میں میرے خیال میں یہ سین ہم نے بڑا قریب سے دیکھا۔ ناپ اور ماپ میں خیانت ہے، نام محمد امین ہے، کول کے اندر جو ہے تول میں جھول ہے، اور سکون مانگتے ہیں، ہر وعدے میں وعدہ خلافی ہے، امانت میں خیانت ہے، اور سوچ میں منفی پن ہے۔ سکون کیسے ہے؟ آنے سے پہلے تو میں ججمنٹ کر لیتا ہوں، نہیں بندہ ٹھیک ہے جی، نذیر صاحب آ جڑا آنڈے آ جائے نا جی، یہ ویسے ہسنڈے آ جائے تو ادا نہیں جی ٹھیک ہے، علی بھائی یہ بس ٹھیک ہے، بس جانے دیں۔ سماعتوں میں لچر پن ہے، سکون کیسے؟ گفتگو میں بےہودہ پن ہے، جس کو مرضی دیکھ لیں۔ فیصل آباد کی شہرت ہی اس لیے ہے جی، وہ جگت بڑی مارتے ہیں، یہ وجہ شہرت ہے۔ یہ مخول بڑا کرتے ہیں جی، ٹھٹھا بڑا کرتے ہیں، استہزاء بڑا کرتے ہیں۔ جناب گفتار میں گراوٹ، کردار میں بغاوت، شعور میں قصور، اور دستور حق نامنظور، اور سکون ملے گا؟ نہیں، ایسے نہیں ملنے والا۔ ان اسباب پہ ذرا نظر ڈالیے۔ آج ہر بندہ گفتار کا ہیرو ہے، کردار میں زیرو ہے، مگر سکون مانگ رہا ہے، تو کیسے ملے؟ میچ ہی نہیں کرتا سکون یہاں پہ۔ ایک اور بھی سبب، ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، لیکن جہاں میں لات مارنی ہوتی ہے وہ لات نہیں مارتے، وہاں ہم ڈپلومیسی دکھاتے ہیں، اور جہاں بات کرنی ہوتی ہے غریب کو ہم ڈنڈے سوٹے سے، اور بڑے کو جن کو صحیح معنوں میں ڈنڈا سوٹا چاہیے تھا ان کے لیے ہم پیار اور محبت اور جو ہے عذر رکھتے ہیں۔ تو جناب سکون سے کہاں جئیں گے؟ کیکر پہ انگور چڑھا کے
गुच्छा जख्मी ना हो, सलामत रहे, कभी नहीं। कांटे बो के फूल काटोगे, कभी नहीं। दिल दुखा के सजदों में सुकून मिलेगा, कभी नहीं। किसी को रुला के खुद कह के और आपको जो है वो मुस्कान, हंसियां, स्माइलें मिलेंगी, कभी नहीं। हुकूकुल इबाद पे डाके डाल के जनाब इबादतों से कफारे अदा हो जाएंगे और सुकून मिलेगा, कभी नहीं। रुसवाइयां बांट के इज्जतें समेटोगे, कभी नहीं। और दुनिया को मातम कदा बनाओगे और फिर तुम्हारे लिए शहनाइयां बजेंगी, जनाब कभी नहीं। इससे बढ़ के भी जरा आइए कुरान से पूछते हैं मसला क्या है। जवाब आया, ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बुश शहवात। पूरी की पूरी कौम मोहब्बतों के पीछे, उम्मीदों के पीछे, चाहतों के पीछे, आमाल के पीछे, रगबतों के पीछे भाग खड़ी हुई है और उनमें सुकून नहीं होता। सबसे पहले अल्लाह ने इस आयत में 6 चीजों का जिक्र किया है। मिनन निसाई वल बनीन वल कनातीरिल मुकंतरती मिनद दहबी वल फिद्दा वल खैलिल मुसव्वमा वल अनआमी वल हर्थ। ये जो 6 चीजें हैं जरा पता कीजिए। हर बंदे को एक ही तलाश है, सुकून कहां मिलेगा? किसी हसीना की बाहों में या उसके हुस्न जमाल में। यह फैसला ले लिया है दुनिया ने। इसी वक्त तो सारी दुनिया यहां जनाब नहीं है सुकून। आते हैं थोड़ी देर के बाद, इसमें नहीं है सुकून, बेसुकूनी है। बाहों में औरतों का हुस्न जमाल हो और गोदी में मेरे जवाहर और लाल हूं, तजूरियों में डॉलर यूरो रियाल हूं, लाकर्स में हीरे सोने चांदी हूं, रिहायश में जन्नत नुमा महल बागात बंगले माड़ियां हूं और सवारियों में महंगी तरीन ब्रांडेड मेरी गाड़ियां और लारियां हूं और फार्मिंग में नस्ली महंगे नयाब मेरे पेट हूं, जानवर हूं और गोदामों में अनवाओ अकसाम के गल्ले हूं और कोल्ड स्टोरेज में फल सब्जियां हूं। यह पूरी आयत का तर्जमा है। क्या सुकून सिर्फ इन्हीं चीजों में है? अगर हक हलाल नहीं, हलाल और हराम का इम्तियाज नहीं, तो जनाब फिर पता कर लीजिए ये चीज नहीं है। आइए, एक बहुत बड़ा सबब, अगर ये हलाल तरीके से कमाया होता तो इसमें सुकून होता। लेकिन दुनिया इस वक्त तकाबुल की फिजा में है। तकाबुल, तनाफुस, दौड़ लगी हुई है। इसने ये किया है, मैं जल्दी से ये कर लूं, शॉर्टकट्स। और यही हमारी बेसुकूनी का असल सबब है। कुछ लोग एहसास बरतरी का शिकार हैं, कुछ एहसास कमतरी का शिकार हैं। मैंने जिसको भी मिलकर देखा है ना, मुझे जवाब देता है, प्रोफेसर साहब छड़ो ए यार, साढ़े स्टेटस का बंदा नहीं है, इनू मुंह ना लाओ, इनू मुंह ना लाओ। और वहीं बैठे हुए मिसाल क्या देते हैं, आ फलाने नू वेख्या जे, आ कल वाले इत्थे रेड़ी लाउंदा सी ते अज वेख लो कित्थे पहुंच गया। मुझे भी कुछ करना है। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जनाब, ये एहसास कमतरी, ये एहसास बरतरी, ये आपका जो तनाफुस है, अल्हाकुमुत तकासुर, कहीं बीवी बच्चों में, कहीं हसब नसब में, कहीं माली स्टेटस में, कहीं गाड़ियों में, कहीं रिहायशों में, इमारतों में, लिबास खुराक में, ब्रांडेड का तफव्वुक और कारोबारी हवस, हलालो हराम का अदम इम्तियाज, शोहरत की बेजा जो है, लोकल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल बन जाऊं, दौलत का पुजारी बन के बैठा है। मुस्तहकीन से कंजूसियां और बखीलियां और जो डिजर्विंग नहीं है उन पे सारी रानाइयां और उनके ऊपर जो है वो माशाल्लाह फयाजियां और अयाशियां, गैरों पर नवाजिशें और अपनों से शिकायतें। अल्लाह तो कहते थे कि नहीं, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया के माल के पीछे भाग रहा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, बैलेंस हो जाए, इत्तेदाल पे आ जा। आखिरत का भी कुछ सामान है और वो क्या है? वो है दीन से कुल्ली बेरगबती। कैसे सुकून मिले? अकीदे का बहरान है, कैसे सुकून मिले? ईमान का बहरान है, कैसे सुकून मिले? ये बोतल यहां मेरे पास अली भाई ने रखी है, ये टिश्यू का डिब्बा रखा है, ये डायरी रखी है, ये कैमरा पड़ा है, जनाब ये सामान पड़ा है। आप में से इसे कोई उठ के यूं ही नहीं उठा के ले जाएगा। पता है कि ये इसका कोई मालिक है। जिस घर में मालिक ना हो, लोग ईंटें उखाड़ के ले जाते हैं। जब आपके पास ईमान ही नहीं कि मेरा अल्लाह मालिक है, वो संभाल लेगा। क्या हुआ, मेरा बाप फौत हो गया, अल्लाह तो है ना, मां फौत होगी, अल्लाह तो है। ये है सुकून के जुमले, ये है सुकून की राहें। अगर सुकून चाहते हो तो अकीदे में अपने रब के साथ ईमान पुख्ता कर लो कि मेरा तो है,
जब मैं नहीं था मेरे अबाओ अजदाद को संभालता था, आज मैं हूं मुझे संभाल रहा है, जब कल मैं नहीं हूंगा वो फिर मेरी नस्लों को संभालेगा। जो यतीम मक्का को अलम यजिद का यतीमन फआवा आने से पहले बाप ले लेता है और फिर ऐसे सहारे और ऐसे हौसले देता है और ऐसा मालिक बन के दिखाता है कि पूरी दुनिया से ऊंचाई पे ले जाके, मेराज पे ले जाके, इसरा करवा के 1 से 7वें आसमान से पार सिदरतुल मुंतहा से मावरा ले जाकर के फिर वो इतनी इज्जतें और उरूज बखश सकता है। वो मेरा भी मालिक वही अल्लाह है। अल्लाह मालिक है, लेकिन ये सुकून हम नहीं ले सके। कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर और सुकून की तलाश है। अल्लाह कहते हैं वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, अगर सुकून लेना था तो जन्नतों की तरफ दौड़ते, अल्लाह की तरफ दौड़ते, हक की तरफ दौड़ते, अमले साले की तरफ आते। अदब का नुकसान हो रहा है, तालीम और तरबियत के बहरान है, तो आइए करें क्या, इलाज क्या होना चाहिए। जनाब इलाज भी सुनिए, मेरे मालिकुल मुल्क ने इसको जहां रखा है वहीं ढूंढिए, जहां रखा है वहीं ढूंढिए। और याद रखिए जिन चीज़ों में पुरसुकून होने की आप एक्टिंग कर रहे हैं वहां सुकून नहीं मिलेगा। अगर हारो सिंगार में चैनो करार होता तो मैं मोर को कभी शोर मचाते ना देखता। कितने रंग भरे हैं मालिक ने उसमें, लेकिन जब चीखता है, चिल्लाता है, आवाजें निकालता है तो कितनी दुख वाली होती हैं। और अगर बहारों में सुकून होता तो गुलो लाला का दामन कभी चाक ना होता, गुलो गुलजार से दिल करार पकड़ता तो गुलशन में कभी नाला बुलबुल ना होता, साजो आवाज में चैनो सुकून होता तो दिल गुदाज आवाज में कोयल कू कू नहीं करती। एक दूसरे में एक मिक होने में अगर सुकून होता तो याद रखिए धागा कभी मोम को जलाता ना, और रात भर मोम इस बात पे न रोती कि ये मेरे अंदर रह के भी मुझे जला ही रहा है। यही तो हमारे घरों में है। मेरा बंदा होके, मेरी बेगम होके, मेरा बेटा होके, मेरी बेटी होके, मेरा भाई होके, मेरा बाप होके, मेरा रिश्तेदार होके, इससे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जनाब मोमबत्ती और धागा कुछ मिसाल दे गए हैं। जंगल की लकड़ी, कुल्हाड़ी और आरी का दस्ता ना बनती तो जंगल कभी वीरान ना होता। यहां कुछ चीजें आपकी मर्जी की हैं। असल बेसुकूनी का जो सबब है वो ये है कि मैं अल्लाह की मर्जी पे राजी नहीं हूं, मैं अपने आप को अपनी मर्जी से चलाना चाहता हूं। जनाब एक आप तस्वीर बना रहे हैं, एक तकदीर में अल्लाह ने अपना रंग भी भरना है। सिबगत अल्लाह, आप पूरी कोशिशें करें लेकिन अल्लाह वहां पे आपको कामयाब ना होने दे तो समझिए कि अल्लाह को मुतबादल रास्ता निकाल रहा है। अना इंद ज़न्नि अब्दिन भी, अल्लाह के बारे में खुशनुमाई और खुशगुमानी रखिए, बदगुमानी नहीं, शिकवे नहीं। इंशाअल्लाह मेरा रब आपके हालात ठीक कर देगा। और इस बात को भी जहन में ले आइए और बड़ी अच्छी तरह समझिए कि दुनियावी मोहब्बत और उखरवी मोहब्बत, इन दोनों को आज के बाद जरा अपने अंदर चेक कीजिए पानी कितना है। कई दफा मैंने बोर करवाया होता है, बोर बैठ जाता है, पंप नहीं चलता, चल रहा है तो पानी नहीं आता। मैं क्या करता हूं, मैं किसी एक्सपर्ट को बुलाता हूं, वो कहता है जी पानी गहरा चला गया है, बोर और करना पड़ेगा। अब अपनी मोहब्बत को जरा चेक करें। अल्लाह ताला खुद कहते हैं बेसुकूनी की बहुत बड़ी वजह तुम्हारी दुनियावी मोहब्बत है। किस आयत ने सिखाया, कुल इन कुन तुम तो हिब्बून अल्लाह। जो शय बनाता है ना वो बड़े प्यार से बनाता है। बीबी एक हांडी बनावे ना तो दी पूरी कोशिश होती है कि दुनिया तारीफ करे, पूरी कोशिश होती है। एक कंपनी एक कोई प्रोडक्ट बनाती है, एक चीज बनाती है, मार्केट में लॉन्च करती है तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं फलाप नहीं जाऊं, इसका सिक्का बने, नाम चले। अल्लाह ताला कहते हैं, उकदे खोले हैं, इंसान सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करनी है वो अल्लाह है। अगर उससे हटके तूने किसी से मोहब्बत बढ़ा दी ना, मैं तुझे उसी चीज के साथ तोड़ूंगा। चेक कीजिए जरा, मेरे साथ जुड़िए। ये अल्लाह का उसूल है। अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ के आप जिसको ज्यादा दिल लगी देंगे ना, मोहब्बत करेंगे, मेरा रब उसी चीज से आपको तोड़ेगा। और जब आप टूटेंगे ना फिर आप रोएंगे। किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। फिर वो आंसू काम के नहीं होंगे, वो बेसुकूनी के होंगे, क्योंकि आपने असास खराब कर दी थी। कोई औरत की मोहब्बत में चकनाचूर है और मलंग बना फिरता है इस वक्त। कोई गाने गा रहा है, कोई मौसीकार बन गया है। मैं कई लोगों को मिला, भाई क्या हुआ है? ओ यार एक नू दिल दे बैठे सा, उन्हें ऐसा तोड़िया ना, बस फिर हुण ओदा शोर पूरी दुनिया च। ये मेरे अंदर की आवाज़ है
کسی کو اولاد نے توڑا ہے، اس نے اللہ کو اولاد کی وجہ سے چھوڑا تھا، اور آج جب اولاد نے دغا دیا ہے نا، بیٹے نے باپ کا قتل کیا، بیٹے نے، آج دنیا چیخ رہی ہے۔ جناب کوئی رشتہ داروں کے ہاتھوں توڑا گیا، جس نے دولت کی محبت کو ترجیح دی، اللہ نے اسی دولت سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروایا۔ جناب ڈاکو پڑے ہیں، وہ سارا لے بھی گئے، جاتے ہوئے فائر بھی کر گئے، اس کے وجود کے اندر چلنے کی ہمت نہیں رہی جی۔ کوئی فیکٹریاں لگا کے ٹوٹا، کوئی جو ہے وہ باس کی محبت میں مارا گیا، کوئی ٹرانسپورٹری کے چکر میں مر گیا، کوئی سیاست کے ہاتھوں بکھر گیا۔ اب علاج کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہر چیز کو پیار دو جتنا اس کا رائٹ ہے، لیکن تمہاری اصل محبت سب سے زیادہ میرے لیے ہونی چاہیے۔ کیا آپ اور میں دے پائے ہیں؟ خود کو چیک کریں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ آئیے، بے سکونی میں اصل ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ بے سکونی کیوں ہے؟ کہ ہم نے ناقدری کی ہے، ناقدری کی ہے۔ ایک بندہ میری قدر کر رہا ہے، مجھے ویلیو دے رہا ہے، مجھے عزت دے رہا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، اپنے پاس بٹھا رہا ہے، مجھے ہم راز بنا رہا ہے، اور میں اسی کی ناقدری کروں۔ اللہ نے کہا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اوے مجھے بے وقار کر دیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، نعمتوں کے حصار میں نے رکھا، سر سے لے کے پاؤں تلک، دنیا ساری بھی بیچ کے ایک آنکھ کا پپوٹا تو نہیں خرید سکتا، میں نے اتنا کچھ دیا، میرا ہی نہ قدرہ نکلا، اور مجھے چھوڑ کے جن کی قدریں کرتا پھر رہا ہے نا، جب وہ تیری نہ قدری کریں گے اور تو بے سکون ہو کے آ کے میرے سامنے سجدے میں گرے گا نا، پھر تیرے ان سجدوں کے اندر بھی تجھے سکون نہ ملے شاید۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کا شکوہ ٹھیک ہے یہ؟ اللہ نے محبوب سے کہا ہے سورہ کہف میں فلا اللہ کا باقی النفس کا اعلی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، محبوب آپ ان کے مہربان بن کے، محب بن کے، قدردان بن کے، خیر خواہ بن کے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے وہی قرآن و حدیث سنا رہے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، اور یہ آپ کی بات نہیں سن رہے، تو آپ اپنے وجود کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ کس بے سکونی میں پڑ گئے ہیں؟ جناب آپ بھی کریں، آپ کسی کے خیر خواہ ہیں، دل سے ہیں، محب ہیں، آپ کی نیت صاف تھی، اس نے آپ کی نیت پہ حملہ کیا، آپ کے ارادے اچھے تھے، اس نے آپ کے ارادے کو غلط کہا، آپ کے سٹیپ بڑے مخلصانہ تھے، اس نے آپ کے ان کے اندر بھی کیڑے نکالے، مت گھبرائیں۔ اللہ پیغمبر کو سبق دے کے امت کو سبق دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ہلکان مت کریں، ہارٹ اٹیک مت کروا لینا، یہ میرے حوصلے ہیں، میں صبور ہوں، میں برداشت کر جاتا ہوں، کھلا رہا ہوں، پھر میرے اوپر ہی بول رہا ہے، نہ قدری کر رہا ہے، نہ شکری کر رہا ہے، نہ فرمانیاں کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم رب کے خلاف بغاوتیں اور سرکشیاں کھڑی کر رہا ہے، شیطان کو راضی کر رہا ہے، لوگوں کو میرا دشمن بنا رہا ہے، ملحد اور بے ایمان بن گیا ہے، میری کھا کے گا کسی اور کے رہا ہے، میں پھر بھی صبر کر رہا ہوں۔ تو یہ نہ قدریاں چھوڑو، وگرنہ بے سکونی کے جو ہے وہ دلدل میں پھنسو گے۔ آئیے جناب، کیسے ہوگی سکون کی زندگی؟ خالق کے اقتدار کو مان لو، پوری دنیا پہ بھی اللہ کا قبضہ ہے، اقتدار قدر سے ہے، یہ فیصلے اسی کے ہیں، مجھے اس پہ راضی ہونا ہے، اور پھر مالکوں کی نعمتوں پہ اعتبار کر لو، یہ آپ کو اچھے عمل اور اچھے ایکشن کی طرف خود بخود لے جائے گا۔ آپ کو اعتبار ہو کہ میرے ساتھ اللہ ہے، اور بڑوں کے ساتھ وقار، بے سکونی ختم ہو جائے گی، سکون ملے گا بڑوں کے ساتھ۔ بڑے بسا اوقات نا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ بے سکونی گھر میں ڈال رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ اب بچوں کی ویلیو پہ جا چکے ہیں، تو مجھے خود کو سمجھانا ہے، ان کو نہیں، ان کا وقار نہیں چھینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ میرا امتی نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ جناب برابر والوں کے لیے اثار کا جذبہ پیدا کر لیں، سکون، چھوٹوں کے لیے جو محتاج ہے ان کے لیے پیار کا جذبہ رکھ لیں، اور ذہن میں رکھ لیں کہ ہم مسافر ہیں، اینڈ ہمارا انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، قبر کی طرف جا رہے ہیں، آخرت کے لیے تیاری آپ کو بے سکونی سے بچا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے، واپسی پہ آ کے چٹائی پہ لیٹے تو جسم پہ نشان پڑ گئے، صحابہ بے سکون ہو گئے۔ پیار کرنے والے کہتے ہیں نا جی آپ جناب یہاں آ جائیں، آپ تکیہ لے لیں، جناب آپ اس طرف آ جائیں، یہ جگہ اچھی ہے، ادھر اے سی کی ہوا اچھی آ رہی، تو چاہنے والے تو پیار دیتے ہیں، نفرتیں کرنے والے ہیں تو چاہنے والے بھی تو ہیں، مگر کہا کیا کہ محبوب آپ کے لیے اجازت دیں تو ایک
गद्दा ना बना दें नरम सा, जिल्द का, चमड़े का। जवाब सुनिए, कहा कैफ़ अनअम व साहिबुल कर्न का दिल तकमल कर्न वस्तमा अल इज़्न मता युमरु बिन नफ़्ख़ फ़यनफ़ुख़ु फ़ी। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत। मैं जब मेराज पे गया था तो मैंने देखा वो फरिश्ता जिसकी ड्यूटी लगी है वो मुंह में सूर लेके खड़ा है कि कब अल्लाह हुक्म दे, कान लगा के खड़ा है, अल्लाह कहे और वो फूंक मारे और पूरी दुनिया का सब कुछ जो है वो नेमतें छिन जाएं। तो असल में एतदाल, मोहम्मद रसूल सल्लम दुनिया के सुकून की खातिर लंबी चौड़ी भाग दौड़ नहीं कर रहे। कब्र का सुकून, आखिरत का सुकून, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन आपको अगर सुकून चाहिए तो इसी बेसुकूनी के अंदर से सुकून निकलेगा। ये कांटा इसी कांटे से निकाला जाएगा। और ये रसूल सल्लम ने जो बात समझाई ये सुनन इब्ने माजा में है। उसमें 5 चीजों का तज़किरा हुआ। जैसे ईमान की 6 चीजों में यकीन आपके लिए सुकून है, इस्लाम की 5 चीजों में आपके लिए सुकून है। कैसे है मैं थोड़ा सा इख्तिसार से बयान कर दूं। अकीदा जब आप लेंगे तो आपको यकीन होगा कि मेरा मालिक है, मेरी निगरानी हो रही है फरिश्तों से, मेरा निसाबो किताब है। जिस बच्चे के बैग में किताब होती है ना वो बड़ा मुतमईन होता है। छोटा बेटा मिला, कहने लगा बाबा मेरी सारी किताबें पूरी हैं, एक किताब नहीं है। जब वो ले दी तो पुरसुकून हो गया। जब आपको पता होगा ना कि मेरा निसाब भी है, मेरा उस्ताज भी है, अगर इदारे में उस्ताज ना मिले तो घर आके शिकायत करते हैं, जनाब उस्ताज भी है, मेरा इदारा भी है, तालीम व तरबियत भी है, मुरब्बी भी है, और मेरा इम्तिहान भी होना है, मुझे डिग्री भी मिलनी है, और मेरी तदबीर जितनी मर्जी हो, लाजवाब हो, मालिक की मर्जी गालिब आएगी और तकदीर पे मैं राजी हूं। ये रजा आपको कामयाब कर देगी। वह बिल इस्लाम दीना, असल टेस्ट, हलावत, मजा, चैन, सुकून, इत्मीनान। आका ने कहा 3 चीजें जिस बंदे को मिल गई उसने ईमान का असल मजा चख लिया। ईमान का मजा क्या है? वो मजा खाना खा के पुरसुकून, पानी पी के पुरसुकून, ठंडी लस्सी पी के पुरसुकून, चाय बोतल पी के पुरसुकून। लेकिन ये सुकून वो हमने कभी ढूंढा ही नहीं। कहा इखलास, तौहीद और यकजाई पन में सुकून है, हरजाई पन में नहीं है। सर जी जुमला बहुत छोटा है लेकिन बड़ा वसी मफहूम रखता है। अगर बंदे की बीवी हरजाई हो जाए या बीवी का शौहर हरजाई हो जाए बड़ा दुख होता है। तो बंदे तू जो दर दर पे जाके अल्लाह के खिलाफ हरजाई बना हुआ है तुझे सुकून मिलेगा। और आगे चल, आंखों की ठंडक नमाज, क़याम, रुकू और सुजूद, खुशू और खुजू में है। दौलत का मजा सखावत और बांटने में है, कंजूसी और बखीली में नहीं। और भूखे की भूख और प्यासे की प्यास का एहसास रोजे में है। पिकनिक, इंटरटेनमेंट, आउटिंग, सैरो सियाहत, टूरिज्म का मजा जो उम्रे और हज में है वो किसी और में नहीं है। वह भी मुहम्मदिर रसूला, अपनी जिंदगी और अपनी सूरत को अगर हुस्न देना है तो महबूब की सीरत के मुताबिक दे दे, तू ईमान के मजे चखेगा और ऐसा सुकून मिलेगा कि ऐसा सुकून शायद किसी और को ना हो। और उस सुकून को अल्लाह ने रखा है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। सबक भूल जाता है, एक दूसरे को याद करवाते रहा। शौहर को भूले तो बीवी याद करवाए, बीवी को भूले तो शौहर याद करवाए, भाई को भूले तो भाई याद करवाए, वालिदैन को भूले तो औलाद याद करवाए, औलाद को भूले तो जो है वो वालिदैन याद करवाए, हमसाया हमसाये को याद करवाए। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, क्या याद करवाना है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये दिल बनाने वाले ने दिलों का सुकून रखा ही रब की याद में, रब की याद में। मैं घर आया, 3 जगह शिकार छोड़ के आया, खाना छोड़ के। दोस्तों ने बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह आईटी दी हुई थी, 40 आइटमें छोड़ के आया, इस उम्मीद पे घर जाके बच्चों के साथ खाना खाता हूं। बच्चों ने जब जाके दरवाजे पे दस्तक दी तो वो बड़े मजे से सोए हुए हैं। पूछा जी क्या बनाया? कहते हैं जी कुछ नहीं बनाया। टेंशन होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं कि मैं इतना कुछ आपके लिए छोड़ के आपको परवाह ही नहीं। आप यकीन करें, रब शाहिद है, माँ याद आ गई। मैंने कहा बेटा प्याज पड़े हैं जी, बेटा मुझे वो काट के एक रोटी पे रख के दे दें। खुश्क रोटी थी, ऊपर प्याज थे, खाई है, पानी पिया है, अल्लाह का शुक्र किया है। जो मज़े की नींद उस खाने के बाद असर तक आई है ना,
شاید بہت عرصے سے ایسے سویا تھا۔ حضرات آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، حالات ناموافق ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہمیں حاصل ہے اس کی طرف ہم دیکھتے نہیں، لا حاصل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں امیدیں بنا کے، جو موجود ہے اس کی قدر نہیں، جو موجود نہیں وہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا ہاتھ کی ایک چڑیا درخت پہ بیٹھی 10 چڑیوں سے کہیں بہتر ہے۔ جو تیرے پاس ہے وہ دیکھ، ان میں راضی ہو، ان وسائل میں رہ کے، مسائل ہیں مسائل ہیں مسائل ہیں، نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ آئیے یہی اللہ کا ذکر ہے، اور کیسے ذکر ہے؟ ایک ذکر ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کا بھی اپنا مزہ ہے، اس کا بھی اپنا مزہ ہے، لیکن ایک ذکر اور بھی ہے کہ یہ یاد کرے بندہ کہ اللہ نے میرے ذمے کام کیا لگایا ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی یاد دہانی ہے کہ بندہ یاد رکھے کہ رب نے یار میرے ذمے یہ کام لگایا تھا، کر لیا ہے، نہیں ہوا، اچھا یار میں کر کے پھر سکون سے بیٹھتا ہوں۔ یہ جو مزہ آئے گا نا، اللہ کی قسم آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ساری دنیا نیک دکھنا چاہتی ہے، نیک بننا نہیں چاہتی۔ نیک بننے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صرف تسبیح پکڑ کے سیر کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ نہیں، یہ بھی پتا ہو کہ مجھے یہاں اگر عورتیں ہیں یا دیگر معاملہ ہے تو مجھے نظریں نیچی رکھنے کا بھی حکم ہے، آرڈر، رٹ، میں اللہ کی رٹ کو چیلنج نہیں کروں۔ اور ایک ذکر یہ بھی ہے کہ میں غلطی کرنے لگوں تو مجھے یاد آ جائے کہ میرے رب نے اس چیز سے تو منع کیا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن، اور دوسری طرف مصر کی عزیز کی خاتون اول، پوری تیاری، سوٹڈ بوٹڈ، ہار سنگھار، سجاوٹ اور بناؤ، اور پھر خود کہہ رہی ہے تلک، ساری سیکیورٹیاں دے دوں گی۔ وہاں جا کے رب یاد آنا، یہ ذکر بڑا مشکل ہے، انی اخاف اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے ذکر میں لے آئیے، انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا، عبادتوں کا مزہ ملے گا۔ یہی نہیں، قبر میں بھی، قبر ہی میں نہیں جناب، نشر میں بھی، نشر میں بھی نہیں، حشر میں بھی آواز آئے گی، تو آ جا بھی۔ اس کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجدوں میں بڑا لگتا تھا، آجا عرش کا سایہ میرا سایہ۔ اچھا یہ کون ہے؟ اسے بھی بلا لو، اسے گناہ کا موقع ملا تھا، یہ پھر ڈر گیا میری یاد دہانی پہ، اسے بھی سایہ دے دو۔ تو جناب یہ والا سکون ڈھونڈیں، معاشرہ بھی پرسکون، سوسائٹی بھی پرسکون، گھر بھی پرسکون، رشتے بھی پرسکون، پھر مزہ آئے گا عبادات کے اندر جا کے رب یاد آئے، یا بلال قم فارحنا بالصلاۃ، آؤ نا نماز پڑھیں، مزہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور روزہ رکھ کے ذہب الظمأ وابتلت العروق، عصر کے وقت بچے مرجھائے کیسے ہوتے ہیں، اور جب پہلا گھونٹ لیتے ہیں نا روح افزا کا، جام شیریں کا، جناب یہ فلاں مشروب ہے فلاں مشروب ہے، پھر جو چہرے پہ رونق آتی ہے نا، وہ دیکھنے والی، وہ سکون جو ملتا ہے وہ دیکھنے والا۔ بانٹ کے کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے، اور چھین کے کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ آخری گزارش اور یا سلام، وہ سنن ابن ماجہ کی روایت، کہا تھا کہ دنیا کے اندر بے سکونی کا اللہ نے جو جگہ رکھی ہے وہ نکاح ہے۔ بے سکونی سے بچنے کی جگہ، سکون کس میں رکھا ہے؟ نکاح میں۔ لوگ اسے صفا میں تلاش کرتے ہیں، اور جب زنا کی طرف لوٹیں گے، ولا فشت زنا فی قوم الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، میں اس قوم کے میدے پکڑ لوں گا، اور جس قوم کے میدے اور پیٹ پکڑ لیا جائے، پھر وہاں طاعون، پھر وہاں وبائیں، پھر وہاں بیماریاں ہوتی ہیں، وہاں سکون نہیں ہوتا۔ 2019-20 کیا منظر تھا حضرات، کہاں ملے سکون؟ دوسری چیز یہ اس میں کیا سبق دیا کہ اصل بھی پاک، فصل بھی پاک، نسل بھی پاک، شکل بھی پاک، عقل بھی پاک، اور دنیا سکون ڈھونڈتی ہے بددیانتی میں، خیانت میں۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں نہیں، لا ضرر ولا ضرار، سکون لینا ہے۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو قوم ناپ تول میں کمی شروع کر دے گی، 3 بڑی بے سکونیاں، اِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اللہ بحرانوں کی نظر کر دیں گے، ان کا بجٹ امبیلنس ہو جائے گا،
اور جو تھوڑا بہت باقی بچے گا وہ حکمران ظلم سے وہ بنتے نہیں ہوں گے، وہ ٹیکسز کی مد میں فلاں جو ہے ایڈجسٹمنٹ میں وہ چھین لیے جائیں گے، پھر روئیں گے تو رویا نہیں جائے گا۔ سکون کہاں سے ملے؟ تیرے بازار کے اندر جو ہے، تیرے وجود کے اندر امانت نہیں رہی۔ اور تیسری چیز، جو غریب کا حق کھائے گا، احساس کا عدم پاس ہوگا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، غریب کے 2.5 روپے بھی دبائے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم سے پانی چھین لیں گے، بارشیں نہیں ہونے دیں گے، قحط سالیاں پیدا کر دیں گے۔ ابھی یہ چولستان میں نلکے اور کنویں لگا رہے ہوں گے کہ پھر اللہ اسی جانوروں کے پانی کو ان پہ برسا کے سیلاب بنا کے ان کے گھر چھین لیں گے، فصلیں چھین لیں گے، نسلیں چھین لیں گے۔ پھر یہ بھاگیں گے بچانے کے لیے، نئے سر سے گھر اٹھانے کے لیے۔ لیکن سکون کہاں سے ملے؟ جب ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، سکون کہاں سے ملے؟ صرف باتوں سے، دعووں سے۔ اور چوتھی چیز، مجھے لفظ بھول گئے، اگر کسی بھائی کو یاد ہو، الا صلی اللہ علیہم عدو من غیرہم، سزا یہ ہے کہ جو یہ جرم کرے گا اللہ ان پہ بیرونی دشمن مسلط کر دے گا۔ کچھ ان کا پیسے میں نکل گیا، کچھ بیماریوں میں نکل گیا، کچھ زنا و صفا میں لٹ گئے، کچھ یہ جو ہے قحط سالیوں میں، کچھ حکومتوں کے جرم اور جو ہے وہ ان کے اوپر ٹیکسز میں جو تھوڑا بہت بچے گا، عزت اور غیرت بچے گی، وہ دشمن لے جائے گا۔ پھر ان کی بیٹیاں انہی کے پیسوں سے جن چیزوں پہ ناچیں گی، وہ عزت تھی گھر میں تھوڑی بہت بچی ہوئی، وہ بھی اس کے اوپر پیسے کے ساتھ وہ کما لیں گے۔ یہ لفظ مجھے بہرحال تھوڑے سے میں دیکھ کے بعد میں بتا دوں گا۔ اور آخری چیز، جن کی عدالتیں کتاب و سنت سے ہٹ کے فیصلے کریں گی، الا جعل اللہ بأسہم بینہم، ہم ان کو آپس کی لڑائیوں میں، بے سکونیوں میں ڈال دیں گے۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، کیوں؟ یہ پہلی میری ہو کہندہ میری ہے، اسی پہ لڑتے ہیں، 20 قتل ہو جاتے ہیں عدالت کے کٹہرے میں۔ استاد سے لڑ رہا ہے، اسکول سے لڑ رہا ہے، ہر شعبے والا اپنے جو ہے وہ اس کلیش میں پڑا ہوا ہے جس کو پروفیشنل کلیش کہتے ہیں۔ مولوی سے، سیاسی جماعتوں سے، حکمرانوں سے، اپنوں سے، ہر جگہ جنگ ہے۔ اور دنیا زمین تنگ ہے، جس نے اس کو وسیع کیا تھا، جب ہم نے اسی سے جنگ لے لی ہے تو پھر یہ سکون کیسے ملے؟ آئیے واپس لوٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، انابت کریں اور اپنے وجود کا سکون ڈھونڈیں۔ دماغ کا سکون اچھی اور مثبت سوچ میں، روح کا سکون جو ہے روحانیت میں، کانوں کا سکون جو ہے وہ اچھی بات کی سماعت میں، زبان کا سکون اچھے بولوں میں، نظر کا سکون جو ہے وہ قدرت کے نظاروں میں، اور صورت کا سکون اللہ نے محبوب کی سیرت میں۔ اور یاد رکھیے، سینے کا سکون کینے سے پاک ہونے میں، پیٹ کا سکون حلال کھانے میں، اور شرمگاہ کا سکون جو ہے وہ جائز نکاح میں ہے، زنا و صفا میں نہیں، اور گود کا سکون حلالی اولاد گود میں بٹھانے میں، اور قدموں کا سکون اچھی چال اور ڈھال میں ہے۔ ان کو ذرا پیدا کر کے دیکھیے، پھر زندگی کا مزہ دیکھیے، اور اللہ نے جو آپ کو دے رکھا ہے اس پہ راضی ہو جائیں، اس پہ راضی ہو جائیں، موجودہ لمحے پہ راضی ہو جائیں، جو ما حاصل ہے اس پہ راضی ہو جائیں، پھر زندگی کا مزہ دیکھیں۔ انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سکون دے گا۔ اگر بے سکونی ہے اس کی طرف رجوع کریں جہاں سے سکون اترتا ہے، جہاں کمی ہے اس کمی کو دیکھیں، رجوع کریں، انابت کریں، وہ لوٹنے والوں کو بہت کچھ دیتا ہے۔ منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا۔ یہ قطرہ تیرا، ایک قطرہ ہزاروں لگائی ہوئی آگ کے الاؤ بجھا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ توبہ اور ندامت ہو، شرمندگی ہو، لوٹیں۔ انشاءاللہ یہی چیزیں سکون دے گی، یہی اولاد مزہ دے گی، یہی بیوی بچے مزہ دیں گے، یہی گھر، یہی جگہ مزہ دے گی۔ اللہ کی مسجدوں میں جی دل نہیں لگتا، جی نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، تو کبھی رب کو رب کی حیثیت دیکھ کے ملنے گیا ہوتا تو مزہ بڑا آتا۔ انشاءاللہ وہ آئے گا۔ اللہ ہمیں سکون دے، جو بے سکون ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سکون کی نعمت سے مالا مال کرے۔ اللہ میرے وطن کو، میرے احباب کو، میرے گھروں کو اللہ پرسکون بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک سوال آئے گا، جی کوئی وظیفہ بتا دے سکون ہو جائے، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ غم دینے والے، بے سکونیاں ان سے بچا لے، غم سے بچا لے، ماضی کی پریشانیاں، حال کی ٹینشنیں اور مستقبل کی جو ہے ٹینشن اور فکریں اللہ اس سے محفوظ فرما لے۔ جملہ بڑا چھوٹا ہے لیکن اس میں بھی ایک سونے کی تاثیر ہے۔ اللہ ہم سب کو پرسکون زندگی سے نوازے اور آج کی اس محفل کو ہمارے حق میں سکون کا باعث بنائے۔